قلوبہم میں قلوب پر بات سامنے آئی تھی. آگے اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی. وَعَلَى سَمْعِهِمْ کا تعلق کس سے ہے؟ ما قبل سے ہے یا ما بعد سے ہے؟ تو ترکیبی اور لفظی اعتبار سے وَعَلَى سَمْعِهِمْ کا تعلق ما قبل سے بھی ہو سکتا ہے اور ما بعد سے بھی ہو سکتا ہے. بظاہر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تنازع فعلین ہے. ختمہ وہ بھی علی سمعہم کو اپنا متعلق بنا سکتا ہے اور اس کا تعلق غشاوہ سے بھی ہو سکتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں تک بات پوری ہوئی. اب آگے ہے وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اگر ہم ما قبل سے علی سمعہم کا تعلق مانیں اور اگر ما بعد سے مانیں تو جملہ یہاں پورا ہو جائے گا ختم اللہ علی قلوبہم. یہاں پر اب وقف ہوگا. اب آگے وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اب مطلب ہوگا ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. گویا غشاوہ مبتدا مؤخر ہے، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم یہ خبر مقدم ہو جائیں گے. اس طرح یہ الگ سے جملہ ہو جائے گا، ما قبل سے اس کا تعلق نہیں رہے گا. دونوں احتمالات اپنی جگہ ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے وعلی سمعہم کو علی قلوبہم پر عطف مانا ہے اور اس کا تعلق ما قبل سے مانا ہے، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم پر وقف مانا ہے. یعنی وعلی سمعہم پر جا کر یہ جملہ پورا ہو رہا ہے، یہاں پر وقف ہوگا اور غشاوہ کا تعلق وعلی ابصارہم سے ہے. بس اس کی وجہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے. قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر سورہ جاثیہ میں اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. دیکھیے وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، یہاں پر اللہ نے ختم کا مہر لگانے کا ذکر سماع کے ساتھ بھی کیا ہے اور قلب کے ساتھ بھی کیا ہے. جب بصر کا ذکر آیا تو وہاں پر الگ سے کہا وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، تو غشاوہ کے ساتھ غشاوہ کو بصر کے ساتھ جوڑا ہے اور سمع اور قلب کو ختم کے ساتھ جوڑا ہے. تو قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ یہاں پر بھی ختم کا تعلق قلب اور سمع دونوں سے ہونا چاہیے اور غشاوہ کا تعلق صرف بصر سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ یہ آیت طے کرتی ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا استعمال یہی ہے کہ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. یہ آیت جو اس بات کو بتا دیتی ہے کہ پہلی ترکیب یہاں پر طے ہے کہ ہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم یہ مانے ہم. اور دوسری یہ تو قرآن کریم سے دلیل ہوئی. دوسری بات جو نقلی طور پر اس بات کو بتاتی ہے کہ وعلی سمعہم کا تعلق ختم سے ہے اور اس کا عطف ہو رہا ہے قلوبہم پر،
کسی خاص جہت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام جہات سے وہ کسی چیز کا ادراک کرتا ہے۔ ایسے ہی سمع بھی، انسان کی قوت سامعہ بھی ہر جہت سے، ہر جانب سے ہر چیز کا ادراک کر سکتی ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ آنکھ ہے، صرف جہت مقابل، سامنے والی جہت ہی سے اس سے کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے، ادراک کی جا سکتی ہے۔ پیچھے کی کوئی چیز انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لے نہیں ہو سکتا۔ دائیں جانب مڑے گا تو دائیں جانب نظر آئے گا۔ اگر انسان اپنی آنکھوں سے سیدھے سر رکھ کر دیکھنا چاہے تو صرف سامنے والی چیز ہی انسان کو نظر آ سکتی ہے۔ کچھ خاص جہت سے ہی اس سے کسی چیز کا ادراک، کسی چیز کا علم انسان بصر سے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن سننے کے لیے انسان ایک جگہ بیٹھ جائے، پیچھے کی آواز بھی انسان کو سنائی دے گی، اوپر نیچے کی بھی، دائیں بائیں کی بھی، اور سامنے کی آواز بھی انسان کو سنائی دے گی۔ تو مناسبت قلب اور سمع میں زیادہ ہے، بلکہ تام مناسبت ہے، مکمل مناسبت ہے۔ جیسے قلب سے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز کا علم اور ادراک حاصل کرنے کے لیے کسی جہت کی ضرورت نہیں ہے، ہر جہت سے آنے والی چیزوں پر انسان کا دل غور کر سکتا ہے اور اس سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی سماع کا، انسان کی قوت سامعہ کا بھی حال ہے۔ اس سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص جہت سے کسی چیز کا آنا ضروری نہیں ہے، تمام جہتوں سے انسان سن سکتا ہے، ایسے ہی تمام جہتوں سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ہر جہت میں انسان دیکھ نہیں سکتا، اس لحاظ سے بصر الگ ہو گیا ہے۔ تو جب ہر جہت سے قلب سمجھ سکتا ہے تو اس کے مناسب وہ مہر لگانا ہی ہے، اس لیے کہ مہر لگا دی جاتی ہے تو چاروں جانب سے اور ہر طرف سے وہ چیز گھر جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور ہر طرف سے کسی چیز کو مکمل بند کر دیا جاتا ہے مہر لگا کر۔ تو ایسے ہی جب انسان کی قوت سامعہ اور سننے کی جو صلاحیت ہے، سننے والی جو قوت اور طاقت ہے، وہ بھی جب ہر جہت سے اس کو کسی چیز کا علم ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا ادراک ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی مہر لگا دی گئی کہ اب کسی جانب سے کوئی چیز کان میں نہیں جا سکتی، مہر اللہ نے لگا دی ہے۔ اس کے برخلاف یہ جو بصر ہے، نظر سے دیکھنے کی چیز ہے، اس کو ہر طرف سے مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر جانب اس کو نظر بھی نہیں آتا، صرف سامنے سے نظر آتا ہے، اسی لیے سامنے پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے مفسرین نے مانا ہے کہ سمعہم پر وقف ہو اور سمعہم کا تعلق ختم سے ہو، عقلی اعتبار سے بھی، نقلی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اس کا تعلق قلب سے ختم سے ہونا یہ جو ہے دلائل سے ثابت ہے، ورنہ احتمال کے اعتبار سے، ترکیب اور لفظی اعتبار سے میں نے بات بتا دی کہ سم کا تعلق ما قبل سے بھی ہو سکتا ہے اور ما بعد سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وجوہ ترجیح ایسی حاصل ہے جس کی وجہ سے اس کا تعلق ما قبل سے مانا جائے، یہ دلائل کی بنیاد پر زیادہ قوی اور مضبوط رہے گا۔ تو اب راجح تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ یوں ہوگا اور مطلب یوں ہوگا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، چاروں جانب سے اس کو بند کر دیا ہے، اب کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ الگ جملہ ہے، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم یہاں تک ایک جملہ ہے۔ اب اتنا سمجھنے کے بعد وعلی سمعہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں دیکھیے جب سمع کا قلوب
لیکن باقاعدہ طور پر پھر علا لا کر اس کو مکرر لایا گیا ہے، ہر وجہ کیا ہے؟ تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ گویا علا کو جو کہ یہاں پر ختمہ کا صلہ بن رہا ہے اس کو مکرر لانا گویا فعل کو مکرر لانے کے برابر ہوگا۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم و ختم علی قلبہم علی سمعہم، گویا فعل ختم دو بار لایا گیا ہے۔ عام مثالوں سے حضرات نحویین نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ مررت بزید و عمر، میرا گزر زید اور عمر کے پاس سے ہوا، با جو صلہ تھا مرور کا اس کو صرف آپ نے ایک ہی مرتبہ ذکر کیا ہے، تو اس سے صرف یہ نکلے گا کہ گزر زید اور عمر کے پاس سے ایک ہی ہوا ہے، مرور واحد ہی ہوا ہے۔ اور اس کے برخلاف آپ اگر کہتے ہیں کہ مررت بزید و بعمر، میرا گزر زید کے پاس سے ہوا اور عمر کے پاس سے ہوا، تو اب آپ با کا صلہ معطوف میں بڑھا دیتے ہیں تو یہاں پر دو مرور کو بتاتا ہے، زید کے پاس سے ایک مرور ہوا اور عمر کے پاس سے ایک مرور ہوا۔ تو مررت بزید و عمر میں مرور واحد ہے اور مررت بزید و بعمر میں دو مرور ہے، مروران، دو قسم کے دو مرتبہ گزرنے کو یہ بتاتا ہے، اس لیے کہ جو حرف مکرر لایا گیا ہے صلے میں با کا، وہ فعل کے مکرر ہونے کو بتاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے بہت ہی زیادہ تاکید کو بتانے کے لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مستقل مہر لگائی ہے۔ جیسے بعض حضرات مفسرین نے بڑی عمدہ مثال دی ہے کہ ایک ہے کہ آپ خزانے کا خزانہ پیسوں سے، اشرفیوں سے، درہم و دینار سے بھرا ہوا خزانہ کسی کمرے میں رکھ دیں اور رکھ کر کمرے کے باہر اس کو تالا ڈال دیں، لاک لگا دیں، محفوظ تو ہے۔ لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ اس خزانے کے ڈبے پر بھی تالا ڈالیں اور پھر اس کے وہ خزانہ جس کمرے میں ہے اس کے دروازے پر بھی تالا اور لاک ڈالیں، دو دو تالے ڈالیں، یہ زیادہ محفوظ ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ اس کے برخلاف آپ صرف خزانہ ڈبے میں رکھ دیں، ڈبے پر لاک نہ ڈالیں، ڈبہ جس کمرے میں ہو اس کمرے پر آپ تالا ڈال دیں تو وہ بھی محفوظ ہے۔ لیکن محفوظ ہونے میں دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ ایک بہت زیادہ بڑی تاکید اور بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی شدید طریقے سے محفوظ اس وقت ہوگا جبکہ اس ڈبے پر بھی تالا ڈالا جائے اور اس ڈبے کو جس کمرے میں، اس خزانے کو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے پر بھی مستقل الگ سے آپ تالا ڈالیں۔ یہ بہت زیادہ حفاظت میں جو ہے مؤکد طریقہ ہے۔ ایسے ہی اللہ نے یہاں تاکید کے لیے کہا ہے کہ ہم نے ایک ہی مہر دونوں پر نہیں لگائی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم و سمعہم نہیں فرمایا کہ ایک ہی مہر دل پر بھی لگا دی، وہی مہر جو دل پہ لگائی گئی تھی کان پر بھی کام آ رہی ہے اور کان کے لیے بھی وہ رکاوٹ بن رہی ہے، یہ بھی مہر لگانا ہے، لیکن مستقل ایک الگ مہر وہ دل پر لگائی گئی ہے اور مستقل الگ مہر وہ کان پر لگائی گئی ہے۔ اگر علا دوبارہ نہ لایا جاتا تو یہ مستقل بتانے کا علم نہ ہوتا، مستقل مہر لگانے کا پتہ نہ چلتا۔ ہاں اگر مستقل علا نہ لایا جاتا تو ایسا معلوم ہوتا اور ایسا تاثر جاتا کہ شاید ایک مہر ہی لگا دی ہے جو دلوں پر بھی کام کر رہی ہے اور کان پر بھی کام کر رہی ہے، ایک ہی بار مہر لگانے کا عمل ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ مہر لگانے والا عمل دونوں پر مستقل ہوا ہے، دونوں پر علیحدہ ہوا ہے، دونوں کے ساتھ الگ الگ ہوا ہے، سمع کو قلب کے تابع کر کر نہیں رکھا گیا ہے۔ جیسے الگ مستقل لاک اس خزانے کے ڈبے پر لگایا
اس کے کمرے پر لگایا گیا تاکہ محفوظ ہو جائے، ایسے ہی اللہ نے مستقل ایک مہر ان کے دل پر لگائی اور مستقل مہر ان کے کانوں پر لگائی، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ تو یہ چیز ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے اعلیٰ حرف کو مقرر لایا گیا ہے۔ اگر اعلیٰ کے حرف کو مقرر نہ لایا جاتا تو یہ معنی پیدا نہ ہوتا اور یہ سمجھا جاتا کہ ایک ہی مہر سے دونوں جگہ کام لے لیا گیا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ مہر لگانے میں اللہ نے بڑی تاکید سے، بڑے مؤکد طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا ہے، اسی لیے اس طرح کی تعبیر یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں نے بات بتائی آپ کو کہ اگر کوئی کہتا ہے مررت بزید و عمر تو یہ مرور واحد کو بتاتا ہے، اور مررت بزید و بعمر یہ مروران، دو مرور کو، دو گزرنے کو بتاتا ہے۔ تو ایسے ہی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو یہاں دو مہر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وختم علی سمعہم۔ علا کا جو صلہ، علا جو حرف ہے اور صلہ ہے، اس کا مقرر لایا جانا اور اس کا تکرار، یہ فعل کے تکرار کو بتاتا ہے اور ختم دو ہونے کو بتاتا ہے، اسی لیے اس طرح کی تعبیر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں تک ہونے کے بعد تیسرا مسئلہ جو بڑا ہی دلچسپ ہے، اور حضرات مفسرین نے اور علماء نے ایک علمی بحث کو یہاں پر چھیڑا ہے، جو صرف ایک علمی دلچسپی کے حد تک، جس سے بہت ساری چیزیں سامنے آئے گی، وہ بڑی علمی دلچسپی کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ دیکھیے، آپ یہاں دیکھیں گے کہ سمع کو بصر پر مقدم کیا گیا ہے، سمعہم وعلی ابصارہم، پہلے کیا لایا گیا؟ سمع کا لفظ لایا گیا، اور اس کے بعد بصر کا لفظ لایا گیا۔ تو اس سے بعض علماء نے اور مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سمع کی تقدیم یا تفضیل کو بتاتی ہے، یعنی سمع کو بصر پر مقدم کیا گیا ہے، تو یہ مقدم کیا جانا سمع کے افضل ہونے کو بصر کے مقابلے میں یہ بتاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی قوت سامعہ اور کان زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یا انسان کی آنکھ اور نگاہیں وہ زیادہ افضل ہے، یہ اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ یہ ایک بحث ہے، علمی بحث ہے۔ تو آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سماع اور بصر میں کس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ تو اکثر مفسرین نے، علماء نے یہ بات مانی ہے کہ سمع کو بصر کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ جتنے مقامات پر قرآن کریم نے سمع اور بصر کا ذکر کیا ہے، تو اکثر مقامات پر سمع کو بصر پر مقدم فرمایا گیا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر وکان اللہ سمیعا بصیرا اننی معکما اسمع وارا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اور وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ۔ تو اکثر مقامات پر، کچھ مقامات کو چھوڑ کر سماع کا لفظ مقدم ہے، پہلے لایا گیا ہے، اور بصر کا لفظ بعد میں لایا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کا اکثر مقامات میں سماع کو مقدم کرنا یہ اس کے افضل ہونے کو بتاتا ہے بصر کے مقابلے میں۔ اور یہ تو ایک قرآن کریم کے استعمال سے اس کے اوپر دلیل قائم کی گئی ہے کہ قرآن کی تقدیم تفضیل کو بتاتی ہے۔ اس کے افضل ہونے کی اور بھی وجوہات حضرات علماء نے اس ضمن میں ذکر فرمائی ہیں۔ وہ ایک دلچسپ مکالمہ ہے حضرات علماء کے مابین، اس طرف بھی ان کے پاس دلائل موجود ہے۔ جو حضرات بصر
بصر کے افضل ہونے کے قائل ہیں ان کے پاس بھی جو ہے دلائل ہیں، ان کے پاس بھی اپنی اپنی حجج ہیں، اپنے اپنے برہان اور براہین ہیں۔ وہ لوگ جو سماع کے افضل ہونے کے قائل ہیں ان کی ایک بنیادی دلیل تو بتا دی گئی کہ ان کے یہاں چونکہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر سماع کا لفظ مقدم ہے، اسی لیے وہ افضل ہوگا۔ دوسری ایک بات حضرات علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ عمومی طور پر انسان کے اندر، انسانوں میں جس کی قوت سامعہ کمزور ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ جو سننے کی صلاحیت کم رکھتے ہیں یا بالکل ہی نہیں رکھتے، عموماً وہ بول بھی نہیں سکتے، یعنی جو عموماً بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں۔ تو گویا قوت سماع کا چلا جانا یا قوت نطق اور قوت تکلم کے چلے جانے کا عمومی طور پر سبب ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ عموماً کیا ہوتے ہیں؟ گونگے بھی ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے وہ لوگ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ قوت سامعہ یہ قوت تکلم اور قوت ناطقہ کے لیے بھی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اسی لیے اس کا چلا جانا قوت تکلم اور قوت گویائی کے چلے جانے کے برابر ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کسی کی آنکھ چلی جائے تو اس سے کسی دوسری چیز پر اثر واقع نہیں ہوگا، نہ دل پر اثر ہوگا نہ زبان پر اثر ہوگا، بلکہ حضرات علماء نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ آنکھ کے چلے جانے سے تو بسا اوقات ذہن اور تیز ہو جاتا ہے۔ آنکھ چلی جائے تو اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ جو اندھا ہوتا ہے، اعمیٰ ہوتا ہے، وہ بول بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، بلکہ اس کا قوت حافظہ بہت تیز ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ نقص کا اور کمی کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جو قوت سماع کو کھو بیٹھتا ہے یا جس کے اندر قوت سماع نہیں ہوتی، اس کے اندر قوت نطق بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بہت سارا عیب، بہت سارا نقص پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل علم میں اور اسی طرح بڑے بڑے علماء میں، بڑے بڑے ائمہ میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اندھے تو رہے ہیں لیکن کوئی ایسا اس میں نہیں رہا جو بہرا ہو اور گونگا ہو۔ یہ بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ سماع یہ افضل ہے بصر کے مقابلے میں، یعنی اس کا فائدہ، اس کی منفعت بہت زیادہ ہے۔ سماع کے بغیر انسان کمال اور فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، بصر کے بغیر انسان حاصل کر لے سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اعمیٰ اور اندھے ہوتے ہیں وہ قوت حافظہ ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے، چیزوں کو نہ دیکھنے کی وجہ سے ان کی قوت جو ہے حافظہ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قوت حافظہ کو منتشر کرنے والی چیزیں کیا ہوتی ہے؟ جو انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے ذہن میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں کا اثر انسان کے دماغ پر پڑ کر دماغ منتشر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قوت حافظہ میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب وہ آدمی جو دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس کے ذہن اور دماغ میں انتشار ہونے کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی، جس کی وجہ سے اس کا پورا قوت حافظہ بڑا قوی اور بڑا تیز اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو آنکھ کے چلے جانے سے بہت زیادہ کوئی نقصان ہو جائے نہیں ہوتا۔ اس کے بالمقابل اگر کان چلے جائے، قوت سامعہ ختم ہو جائے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے کمال والے لوگ، بڑے بڑے اہل علم جو ہے وہ اندھے تو رہے ہیں لیکن بہروں میں کوئی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ وہ بہرا بھی ہو اور بہت بڑے کمال
اعتبار سے کمال حاصل ہے بصر کے مقابلے میں۔ دو دلیلیں ہوئی، اور تیسری ایک دلیل یہ ہوئی کہ انسان قوت سامعہ سے ہر جانب سے چیزوں کو سن سکتا ہے، ادراک حاصل کر سکتا ہے۔ پیچھے سے آواز آئے تو بھی سن سکتا ہے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے چاہے آواز آئے انسان اس کو سن سکتا ہے، لیکن دیکھ صرف سامنے ہی سے سکتا ہے۔ یہ بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ اس کی جہتیں جامع ترین ہے، یہ ہر جہت سے سن سکتا ہے، تو لہذا سماع کو جو ہے بڑا تفوق حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، کس کے مقابلے میں؟ وہ بصر کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح حضرات علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے کسی بھی، جیسے علماء کے بارے میں سنا آپ نے، اور فضلاء کے بارے میں سنا، بڑے بڑے کمال والوں کے بارے میں سنا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر بھی کوئی ایسے نہیں گزرے جن کے جو ہے کان میں کوئی کمی رہی ہو یا قوت سماع میں کوئی جو ہے نقص رہ گیا ہو۔ ایسا کبھی کسی نبی کے بارے میں نہ سنا ہے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ کان کے اندر کسی کمی کا آ جانا یہ رسالت کی ادائیگی میں خلل مخل بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس بات کا جو ہے علم ملتا ہے کہ کچھ نظر کی کمزوری یا بینائی کی کمزوری ان کو کسی وقت رہی ہے، لیکن سماع کی کمزوری کسی نبی کے ساتھ نہیں رہی ہے، اس لیے کہ سماع اگر کمزور پڑ جائے تو رسالت اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں خلل واقع ہو جائے گا، اسی لیے کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ قوم کی بات کو سننا، اس کا جواب دینا یہ ضروری ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر رسالت کی اور اللہ کے پیغام کی ادائیگی میں بڑا خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی چیز اس بات کو بتاتی ہے کہ انسان کی قوت سامعہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے قوت باصرہ کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح انسان جو کچھ بھی علم حاصل کرتا ہے، استاد سے ہو، ماں باپ سے ہو یا کسی چیز سے ہو، وہ عموماً سن کر کرتا ہے، قوت سامعہ سے ہی کرتا ہے۔ اسی لیے اس لحاظ سے بھی انسان کی یہ جو قوت ہے، یہ قوت کو جو ہے وہ تفوق حاصل رہے گا۔ تو خیر بہرحال ایسی مختلف چیزوں کو لے کر حضرات علماء کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی قوت سماعت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کو حاصل کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی قوت سامعہ سے موجود چیزوں کو بھی سن سکتا ہے، معدوم چیزوں کے بارے میں بھی سن سکتا ہے، حاضر کا بھی سن سکتا ہے، غائب کا بھی سن سکتا ہے، قریبی چیزوں کے بارے میں بھی سن سکتا ہے، بعید چیزوں کے بارے میں بھی سن سکتا ہے، لیکن انسان دیکھ صرف موجود چیز کو دیکھ سکتا ہے، غائب چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ غائب چیز کو سن سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ سماع کو بصر پر فضیلت حاصل ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر۔ انہی وجوہات میں سے بعض وجوہ آپ کے سامنے آئیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو سماع کو فضیلت دیتے ہیں بصر پر، ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب اہل جہنم میں جائیں گے اور وہ لوگ
السعیر. اگر ہم بات سن لیتے یا سمجھ جاتے تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. تو ان لوگوں نے گویا سننے کو، لو کنا نسمع او نعقل، سننے کو ان لوگوں نے جو ہے جہنم سے خلاصی کا سبب اور ذریعہ بتایا ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر ہم دیکھ لیتے، نہیں، اگر ہم سن لیتے، دنیا کے اندر بات سن لیتے، انبیاء کی بات کو سن لیتے تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. اور اسی طرح قرآن کریم نے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. جو آدمی عقل اور سمجھ و بوجھ رکھتا ہو اور اپنا کان لگا کر بات سنتا ہو تو ایسے شخص کے لیے قرآن کے اندر نصیحت موجود ہے. تو گویا نجات پانے کے لیے بھی اور ایمان کی بات کو سننے کے لیے بھی، انبیاء کے کلام کو سننے کے لیے بھی، اور جہنم سے خلاصی پانے کے لیے بھی، سب کے لیے سماع کی ضرورت پیش آ رہی ہے. بصر کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں. لہذا یہ چیزیں سماع گویا ایمان کے لیے ضروری ہوا. اللہ کے کلام کو اور نصیحت کو اور انبیاء کے کلام کو سماع کے ذریعے ہی سنا جا سکتا ہے. اسی لیے وہ ایمان کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے بھی سماع کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے اور فضیلت حاصل ہوگی بصر کے مقابلے میں. خیر، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں حضرات علماء نے ذکر فرمائی ہیں، لیکن جو لوگ بصر کو فوقیت دیتے ہیں اور فضیلت دیتے ہیں سماع کے مقابلے میں، ان کے پاس بھی کچھ وزنی دلائل موجود ہے. وہ لوگ بھی یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیے، بصر کو ایک ایسی چیز حاصل ہے جس کے سامنے سماع کے سارے فضائل اور ساری چیزیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں، مدھم پڑ جاتی ہیں. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور ہر چیز جب جنت میں سب کو حاصل ہو جائے گی تو ایک بہت بڑی نعمت اور تمام نعمتوں کی سردار ایک چیز باقی رہ جائے گی، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جس کے سامنے تمام نعمتیں جنت کی پھیکی ہوں گی. اور اللہ کے دیدار کی جو نعمت ہے وہ سب کے اوپر بھاری ہوگی. اور اللہ کی دیدار کی نعمت آنکھ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. گویا دنیا کی اور آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے اول ترین نعمت و رؤیت باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. اور وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آنکھ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. آپ نے یہ بات بتائی کہ ایمان ہو، اللہ کے کلام کو سننا ہو اور اسی طرح انبیاء کے کلام کو سننا ہو تو اس کے لیے کان کی ضرورت پیش آتی ہے. بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ سب وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے. اصل نتیجہ جنت تک پہنچنا اور اللہ کا دیدار حاصل کرنا ہے. اور وسیلے کو اور نتیجے کو سامنے رکھیں، مقصود کو سامنے رکھیں تو مقصود افضل ہوتا ہے. ذریعہ اور وسیلہ تو بہرحال ایک وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے. تو اسی لیے مقصود اور نتیجہ ہونے کے اعتبار سے بھی، انجام کار کے اعتبار سے بھی بصر کو فضیلت حاصل ہوگی. یہ تو صرف وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ تھا. ذریعہ وہ تو ایک درمیانی چیز ہوتی ہے، ورنہ تو اصل چیز، اصل مقصود ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو بصر کی فضیلت کے قائل ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
ایمان کا انجام بھی، نتیجہ بھی وہ جنت کا حاصل کرنا اور وہاں پر اللہ کی رویت کا حاصل ہونا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہوا اور نتیجہ وہ ہوا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سماع کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ ہر طرف سے اس کو جو ہے سنا جا سکتا ہے، ہر طرف سے، ہر جہت سے اس سے علم اور ادراک حاصل ہو سکتا ہے اور ہر جانب سے اس سے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن بصر صرف ایک ہی جہت میں دیکھ سکتا ہے اور ایک ہی جہت سے اس سے ادراک ہو سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس بات پر غور کیا جائے کہ سماع میں خیانت، جھوٹ، غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہے، بصر میں امکانات بہت کم ہے۔ اگرچہ سنی ہوئی چیزیں، مسموعات بہت ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اندر خطا اور غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں بمقابلے ان چیزوں کے جو دیکھا جاتا ہے۔ انسان جو چیز دیکھ لیتا ہے اور جس چیز کو دیکھ کر اس کو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ جو چیز سن کر انسان کو جس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے ہر وقت یقینی ہو ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری افواہیں بھی سنتا ہے، غلط باتیں بھی انسان کے کان میں پڑ جاتی ہے اور بے بنیاد باتیں بھی کان میں پڑ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ لوگ، یہ علماء جو بصر کو افضل اور بصر کو فضیلت دیتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ مسموعات بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں خطا کا امکان بھی بہت زیادہ ہے، اور مبصرات جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اس کی تعداد تو اگرچہ کم ہو، وہ کثرت میں اتنی زیادہ مسموعات کی طرح نہ ہو، لیکن مبصرات جو چیزیں دیکھتا ہے انسان اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہوتا ہے، یا اکثر جو ہے ان میں صحت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک چیز سنی ہوئی ہو اور ایک چیز کیا ہو، دیکھی ہوئی ہو، دونوں میں کیا ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ نے صرف سنی ہے، اس میں خطا کا امکان ہے، اس میں شبہے کا امکان ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے، اس میں خیانت کا امکان ہے، لیکن آپ آنکھوں سے دیکھ لیں اس چیز کو، اپنی آنکھوں سے اس چیز کا نظارہ کر لیں، وہ جو ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، ساری چیزیں کافور ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ ہر طرح سماع مسموعات بہت زیادہ ہے، زیادتی کو لے کر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس میں یقین جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو بصر کی فضیلت کے قائل ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ مسموعات اگرچہ زیادہ ہوں لیکن ان کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے، مبصرات اگرچہ کم ہیں لیکن ان کا فائدہ زیادہ ہے، اور ان کے اندر کذب کا امکان کم ہو جاتا ہے اور یقین جیسی صورتحال اس میں زیادہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بصر کو سماع کے مقابلے میں فوقیت اور فضیلت حاصل ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ بصر سے جو چیز حاصل ہوتی ہے انسان کو، وہ نور حاصل ہوتا ہے، اور انسان کو جو قوت سامعہ سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہوا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یعنی آواز جو انسان کے کان تک پہنچتی ہے وہ جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے اس کا ہوا، اور انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے آنکھ کے ذریعے اس کا ذریعہ ہوتا ہے نور، روشنی۔ یعنی انسان کس بنیاد پر دیکھ پاتا ہے، آنکھوں میں روشنی ہو تو دیکھ پاتا ہے، روشنی نہ ہو تو دیکھ نہیں پاتا۔ اور جو ہے کوئی چیز جب انسان سنتا ہے تو وہ ہوا کے بل بوتے پر، اور بات پہنچائے جانے والی چیز جو کان تک پہنچتی ہے وہ آواز نکل کر ہوا کی لہروں سے منتقل ہو کر انسان کے کان میں پہنچتی ہے۔ تو لہذا سننے کا آلہ ہوا، ذریعہ ہوا ہوئی، اور دیکھنے کا ذریعہ وہ نور، روشنی ہوئی۔ اور ہوا اور نور کا اگر تقابل کیا جائے، دونوں کا مد مقابل رکھا جائے، دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے، تو یقینی بات ہے نور کو افضلیت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے کس کے مقابل
چاہیے۔ اور ایک بات تو ان حضرات علماء نے بہت جو ہے گہرائی میں جا کر ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام براہ راست اس دنیا میں سنا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں اللہ کا کلام براہ راست سنا ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی وحی کے، صرف براہ راست روبرو۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے واقعتاً حضرت موسیٰ سے کیا کی ہے؟ گفتگو کی ہے براہ راست، بغیر کسی واسطے کے۔ لیکن جب جو ہے سماع کی فضیلت تو ان کو حاصل ہے کلام کے، لیکن جب اللہ کے دیدار کی بات ہوئی اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروائیے، اپنا جو ہے نظارہ کرائیے، تو اللہ نے اس کی نفی فرما دی، لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ رؤیت کی کیفیت اور حالت وہ سماع کے مقابلے میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ حضرت موسیٰ کو سماع تو حاصل ہے لیکن رؤیت حاصل نہیں ہے، گویا رؤیت کیا ہوئی؟ اعلیٰ اور افضل ہوئی، اسی لیے تو وہ جو ہے آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہی تھی کہ مختلف انبیاء علیہم السلام کو ایک ایک فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کو خلت حاصل ہے، اللہ کی انتہائی قریبی دوستی کا مقام حاصل ہے، حضرت موسیٰ کو جو ہے کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، تو اپنے نبی کو اور ہمارے نبی کو اللہ کی رؤیت کا شرف کیوں حاصل نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہے، تو وہ چیز جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے وہ چیز ہمارے نبی کو حاصل ہوئی ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ماننا یہ تھا اور ان کا مذہب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار معراج کے موقع پر ہوا ہے۔ خیر وہ الگ بحث ہے، لیکن صرف اتنی بات بتانا مقصود ہے کہ وہ لوگ جو بصر کی فضیلت کے قائل ہیں وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو ہے سماع اللہ کا کے کلام کا سماع براہ راست حضرت موسیٰ کو حاصل ہے، لیکن جب رؤیت اور بصر کے ذریعے دیکھنے کی بات آئی تو اللہ نے اس کی نفی فرما دی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رؤیت کی حالت کے مقابلے میں وہ رؤیت کی حالت وہ اعلیٰ اور افضل ہوگی سماع کی حالت کے مقابلے میں۔ خیر یہ اپنی اپنی ترجیحات ہے، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہے، دونوں کے دلیلیں آپ نے سن لی ہے، لیکن جو محققین ہیں یہ تو بات بتا دی، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہے، لیکن جو حضرات محققین ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ان دونوں کے یہ دونوں جو اللہ نے انسان کو اعضاء دیے ہیں وہ دونوں اپنی اپنی جگہ انتہائی ضروری اعضاء اور حواس ہیں۔ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے کھو بیٹھے گا، کسی ایک کوئی ایک حاصل نہیں ہوگا، تو اس کو اپنے اپنے اعتبار سے بڑی جو ہے علم سے محرومی رہے گی اور بڑے کمال سے انسان کو محرومی رہے گی۔ سماع کو بھی اپنی جگہ فضیلت حاصل ہے، بصر کو بھی اپنی جگہ فضیلت حاصل ہے، البتہ اعتبارات دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ اسی لیے محققین نے مانا ہے کہ سماع کے ذریعے انسان جن چیزوں کو حاصل کرتا ہے وہ بہت زیادہ عام اور بہت زیادہ جامع ہوتی ہے، اور بصر کے ذریعے انسان جن چیزوں کو حاصل کرتا ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے کامل اور بہت زیادہ اتم درجے کے ہوتے ہیں۔ سماع میں کمال نہیں ہوتا لیکن عموم ہوتا ہے، اور بصر میں عموم نہیں ہوتا لیکن کمال اور تمامیت کا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا عمومیت اور شمولیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سماع وہ جو ہے زیادہ افضل ہے، اور تمامیت اور کمالیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بصر زیادہ افضل ہوگا۔ لہذا اس اعتبار سے اعتبارات جب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ترجیح کی وجوہ
اعتبار سے اس کو فضیلت حاصل ہے، الگ اعتبار سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اب محاکمہ اور فیصلہ ان کے درمیان یہ ہوگا کہ کلی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے کسی کو بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کچھ وجوہ ترجیح دونوں کو حاصل ہے۔ اس کے پاس کچھ اعتبارات الگ ہیں، اس کے پاس کچھ اعتبارات الگ ہیں، اور جب اعتبار الگ ہو جاتا ہے، حیثیتیں بدل جاتی ہے، تو کلی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا میں کون زیادہ افضل ہے، یہ ایک بحث ہے علمی۔ تو حضرات محققین نے یہی مانا ہے کہ کلی اعتبار سے نہ حضرت خدیجہ کو فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی کلی اعتبار سے حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ کچھ اعتبارات سے حضرت خدیجہ کو فضیلت حاصل ہے اور کچھ الگ اعتبارات سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ اعتبارات جن کی وجہ سے حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے، وہ چیزیں حضرت خدیجہ میں تمام اور کامل درجے کی نہیں ہے، اور وہ اعتبارات اور وہ حیثیتیں جو حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا میں موجود ہیں، وہ اپنے کمال درجے کی حضرت عائشہ میں جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو لہذا یہ الگ الگ اعتبارات سے ہوگا۔ اسی لیے میں نے بات بتائی فیصلے کی کہ محققین نے یہ محاکمہ کیا ہے، فیصلہ فرمایا ہے کہ سماع سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہے وہ بہت عام ہوتی ہے، بہت شامل ہوتی ہیں، بہت عمومی ہوتی ہے اور بہت دور تک جاتی ہیں، اس اعتبار سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ بصر کے ذریعے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اگرچہ اس کا حصول اور اس کا علم بہت عام اور جو ہے بہت پھیلا ہوا نہیں ہوتا، محدود ہوتا ہے، لیکن بڑا کمال کے درجے کا ہوتا ہے، بڑا اتم درجے کا ہوتا ہے، بڑا اکمل درجے کا ہوتا ہے۔ لہذا اس کو تمامیت اور کمالیت کا جو کی فوقیت حاصل ہے، اور اس کو عمومیت اور شمولیت کی فوقیت اور افضلیت حاصل ہے۔ من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے کسی ایک کو کلی طور پر کسی دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ آخری درجے کا جو ہے فیصلہ کو آخری درجے کی فیصلہ کن بات ہوگی۔ خیر بہرحال دونوں طرف کی جو ہے وجوہ ترجیح آپ نے سنی، دونوں طرف بھی دلچسپ جو ہے باتیں ہیں، دونوں کے پاس بھی اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور دونوں کے پاس اپنی اپنی براہین موجود ہے، لیکن میں نے بات بتائی، محققین نے بات کہی کہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ ضروری جو ہے قوتیں اور ضروری حواس اور اعضاء ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی، کسی ایک عضو سے بھی محرومی بہت بڑی محرومی شمار ہوتی ہے۔ البتہ جو ہے اعتبارات سے، الگ الگ حیثیتوں سے ایک ایک کو اپنی اپنی جگہ وہ الگ الگ فضیلتیں حاصل ہے۔ تو خیر بہرحال یہ اپنی جگہ بات ہوئی، لیکن اتنی بات بہرحال ضرور ہے کہ اکثر مقامات پر قرآن کریم نے سماع کو مقدم کیا ہے، اور کسی چیز کو مقدم کرنا عموماً وہ افضلیت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال اگر جھکاؤ ظاہر کیا جائے یا میلان اور رجحان ظاہر کیا جائے تو سماع کو فضیلت حاصل ہونی چاہیے۔ البتہ فیصلے کا جہاں تک مسئلہ ہے، محاکمے کی جہاں تک بات ہے، وہ ہم کلی اعتبار سے کسی ایک کو کلی فضیلت نہیں دے سکتے، وہ آپ کے سامنے بات آ چکی۔ البتہ رجحان و میلان کا جہاں تک مسئلہ ہے، جھکاؤ کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ میں نے بات بتا دی کہ وہ جو ہے سماع کو حاصل ہونا چاہیے، جیسا کہ اکثر علماء اور مفسرین کا رجحان بھی